اس سے زیادہ کیا انٹرسٹنگ بات ہوگی بھی ہمارے یہاں تو یہی ایکسائٹمنٹ ہے کیا کریں. ول ٹیک اے بریک یا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ بھی کال کر کے ضرور شو میں آپ حصہ لیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کالا جادو ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور آپ کا کیا کوئی ایکسپیرینس رہا ہے ایسا. ضرور ہماری جو نالج میں اضافہ کیجیے گا. شروع ہو گیا ہے مارننگ نادیہ خان شو. جیو مزے سے. گڈ مارننگ ٹو یو. اریزر آف یور پرابلم. کافی کوشش کے باوجود شادی نہیں ہو پا رہی. اتنی محنت کرتے ہیں, کاروبار میں کوئی برکت نہیں, گھر میں ناچاکی اور جھگڑا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہے؟ کمنگ اپ نیکسٹ آن نادیہ خان شو, جادو کی حقیقت کیا ہے؟ لیجیے. آزم کو بھیجا ہوا ہے ہریسہ لینے نسبت روڈ پہ. آزم آتا ہے واپس, ہریسے کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. آئی ایم جسٹ کمنگ بیک ود ان 5 منٹ. میں ہوں آپ کا علی اعجاز. یہ جو کلپ آپ نے دیکھی ہے, میرے کریکٹر کا نام بتا دیں بس. خواجہ, واجہ یا راجہ. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج ہم بات کریں گے اسپیشلی جس چیز کے بارے میں وہ بڑی خوفناک چیز ہے, اس لیے ذرا دل تھام کے بیٹھ جائے گا. اسپیشلی ڈاکٹر صاحب جس طرح بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے. پھر مطلب میں کم بولنا چاہتی ہوں, سننا زیادہ چاہتی ہوں. آپ لوگ کال کر کے ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے گا, کیونکہ آئی تھنک کہ ہم لوگ سب یہ سمجھتے ہیں جب کچھ چیزیں الٹی پلٹی ہوتی ہیں تو کوئی جادو کا حال ہے, اس میں جادو کا ہاتھ ہے, یا کوئی نظر کا اس میں عمل دخل ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس کو سمجھنے کے لیے جانیے ہسٹری آف میجک. جادو کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کیا جادو کی کوئی تاریخ ہے؟ جی سامنے ہے ہمارے ڈاکٹر ایم دا اریزر, ان کا نام ہے. السلام علیکم, گڈ مارننگ. کیا حال چال ہے؟ گڈ مارننگ. میں اتنا سیریس ماحول بنا رہی ہوں سر, آپ ہنس رہے ہیں. نہیں, یہ تو کوئی عجیب بات میں رہا ہوں کہ میرے خیال میں غم کے ساتھ خوشی ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح سیریس کے ساتھ تھوڑا سا نان سیریس ہو تو لوگ بہت زیادہ سیریس نہ ہو جائے. ویسے بھی بہت زیادہ سیریس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے جادو کو ٹیکل کرنا ہے تو آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے کہ پتہ چل سکے کہ جادو ہے کیا اور آپ اس کو ٹیکل کیسے کریں. جادو برحق ہے, قرآن کہتا ہے جادو برحق ہے, مگر جادو کرنا حرام ہے, کفر ہے. یہ بات بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے اور آپ کے ویورز کو یہ بتا دیں کہ دنیا میں جتنی پرابلمز آپ کی لائف میں آتی ہے, بچپن سے لے کر موت تک, نہ جانے بیماری, پریشانی, جھگڑے, لڑائی, دوستیاں, محبتیں, ٹوٹ پھوٹ, کاروبار میں پرابلم, سب کا تعلق جادو سے نہیں ہوتا ہے, جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا. بلکہ اگر اسٹرالوجی کے اس سے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جب سملر جیسے سٹارز جیسے لوگوں کے اوپر سملر پرابلمز بھی آ رہی ہوتی ہیں, ٹائم خراب چل رہا ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹائم خراب ہے اسٹرالوجی کے حوالے سے, اس کا مطلب جادو نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دے آر پیریڈز میں, جیسے زمین ریسٹ کرتی ہے کچھ دیر کے لیے, اس کے بعد فصل نکلتی ہے اس میں سے. تو زندگی میں کچھ پیریڈز ایسے ہوتے ہیں جب آپ کو صبر کر کے بیٹھنا پڑتا ہے, سوچنا پڑتا ہے, کنٹمپلیٹ کرنا پڑتا ہے, پلان کرنا پڑتا ہے. تو وہ اس پیریڈ پہ لوگ چونکہ کوشش کرتے ہیں اور ان کو پھل نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں کچھ پرابلم ہو گیا, جادو ہو گیا, سحر ہو گیا, بندش ہوگی, بلا بلا بلا. تو ہمیں بیسکلی پہلے اپنے ویورز کو حقیقت بتانی پڑے گی جادو کیا ہے. تو ہم ہسٹری سے شروع کرتے ہیں. جادو کی کوئی ہسٹری نہیں ہے, مگر جس خطے میں جادو بڑا کامن تھا اس میں ایجپٹ بڑا کامن تھا, وہاں بہت زیادہ جادو استعمال ہوتا تھا. آپ کے اس برے صغیر کے اندر بھی جادو کی قسم بڑی پاپولر تھی, بہت یوز ہوتی تھی, تانترا کہتے ہیں. اس کے بعد افریقن کنٹریز میں جادو بہت پاپولر تھا. 14 سینچری سے لے کر انگلینڈ وغیرہ یہ جو ایریا ہے اس میں سوسری اور وچ کرافٹ بڑا کامن تھا.
عورتوں کو جلا دیتے تھے. ہاں جلا دیتے تھے. موویز ہم نے دیکھی ہے کہ ایون سسپیشن آف وچ کرافٹ, کوئی عورت اکیلی رہ رہی ہے یا کسی کے کوئی آس پاس کے ایک دو لوگ مر گئے, کہتے تھے بھائی یہ جادو. نہیں, میجک پوشن, کوئی ٹھیک ہو گیا, اس نے کہا کیا دیا, اس نے میجک پوشن دیا. اچھا, میجک پوشن آج کی اینٹی بایوٹک ہے, سمجھ لیں. بالکل, کوئی میڈیسن پریکٹس کر رہا ہوتا تھا, ڈاکٹرز کو جلا دیتے تھے. اسٹیرائڈز دے دی آپ نے. اگر آپ نیچرل اسٹیرائڈ, جیسے پرل موتی جو ہے وہ ایک نیچرل اسٹیرائڈ ہے, اٹس اے لائف سیونگ ڈرگ. تو اگر اس زمانے میں موتی کھلا دیتے تھے, ہاں موتی کو پیس کے دے دیتے تو اٹس اے اسٹیرائڈ. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پاس یہ صلاحیت تھی یا علم تھا, تو دوسرے لوگوں کو چونکہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ اسے جادو کہتے تھے. ٹھیک ہے, تو دیر از ایکچولی نو ہسٹری, مگر کہتے ہیں کہ انسان جب سے اس دھرتی پر آیا اور اس کے بعد جو بھی سٹرگل اس کو ہوئی, اس سٹرگل کے اندر کہیں نہ کہیں دو راستے انسان نے ڈھونڈے. ایک راستہ انسان نے حق کی طرف اور ایک راستہ باطل کی طرف. جو باطل کی طرف راستہ جاتا ہے اسے بیسیکلی جادو کہتے ہیں. مگر جادو کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا یہ تمام چیزیں جادو ہیں جو ہم سمجھتے ہیں, یا اصل میں جادو کیا ہے, اینڈ ہاؤ ڈو وی ڈیفرینشیٹ بٹوین میجک اینڈ سائنس آلسو. اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. مجھے پتا ہے گوڈ کو کیا, میں گوڈ کو ہی بتاؤں. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آل میجک از سائنس بٹ آل سائنس از ناٹ میجک. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جتنی انوینشنز ہیں آپ کی ساری میجک ہے. آپ کا سیل فون از میجک. وہی والی بات ہے, ڈاکٹرز, آل ڈاکٹرز آر مین آف سائنس بٹ آل مین آف سائنس آر ناٹ ڈاکٹرز. ناٹ ڈاکٹرز, رائٹ. اتنی صحیح بات ہے. تو اس حوالے سے آل گریٹ ڈاکٹرز, آپ کا آئی سرجن, آپ کا آرتھوپیڈک سرجن, دے آر آل میجیشنس. بٹ دین دیٹ از ناٹ دا میجک دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. ہم اس میجک کی بات نہیں کریں, ہم اس میجک کی بات کریں جو کفر ہے, جو حرام ہے, جو نہیں کرنا, برے والے میجک ہے. اور اس لیے جاننا ضروری ہے واٹ از دی ریالٹی آف میجک. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو تھوڑا سا ریالٹی بتاؤں میجک. حقیقت میں کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے؟ جی ڈاکٹر ایم, ریالٹی کیا مطلب ریالٹی؟ دیکھیں, ہم نے یہ کہا تھا ریالٹی یہ ہے کہ جادو حقیقت ہے, کیونکہ برحق ہے. قرآن کہتا ہے کہ جادو ہے. مگر جادو کرنے والے کیا واقعی ہیں؟ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں جادو حقیقت ہے. ٹھیک ہے, ہر دور میں انسان کی عقل, فہم, سوچ اور لاجک محدود ہوتی ہے. اگر ایک دور میں ایک شخص کہتا ہے کہ یہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے تو لوگوں نے اس کو گالیاں دی, اسے بیوقوف کہا, اسے دیوانہ کہا. اس دور میں لمیٹیشن تھی نالج کی, آج نہیں ہے. آج آپ دنیا بھر کے بہترین ایئر کرافٹ میں جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کچھ ایئر کرافٹ میں تو فرسٹ کلاس ایسے ہیں جہاں کیبنز بنے ہوئے, سپا ہے وہاں پہ, ہے نا, چکوزی ہے وہاں پہ. تو اب اس دور کے اندر لمیٹیشن تھی نالج کی, تو وہ چیز اس دور میں میجک تھی. آج کے دور میں میجک نہیں ہے. تو اب ریالٹی میجک کی یہ ہے کہ ابھی سنیے گا, اگین ویری انٹرسٹنگ ڈیفینیشن. ہر عمل, ہر کام, ہر واقعہ, ہر ایجاد, کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کی بھلائی کے لیے ہو اور بنی نوع انسان کی نسل کے لیے ہو, وہ خیر ہے. اب چاہے وہ انوینشن ہو, دوائیاں ہوں, کوئی نئی جینیٹک ٹیکنالوجی ہے, جینیٹک انجینئرنگ ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بظاہر تو میجک ہے. کیوں؟ انسان کی عقل سے ماورا ہے وہ. بٹ اٹ از ناٹ میجک بیکاز یہ انسان کی بھلائی کے لیے ہے. اور جادو وہ ہے جو انسان کو نقصان پہنچائے, جس میں شر ہو. تو جس عمل میں بھی شر ہوگا تو عمل کرنے والا اور کرانے والا یہ تمام کے تمام شر کے ہاتھے میں آئیں گے, اور یہ برا ہوگا اور یہ کفر ہوگا. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جادو جاننے سے پہلے دیکھیں کہ کوئی کام کس مقصد کے لیے اس کا ہو رہا ہے نا. جی, یہ ریالٹی ہے. یہ ریالٹی اس کی. اور ٹائپس آف میجک بھی ایک بڑا جاننا چاہتے ہیں کہ جی کس ٹائپ کے میجک ہوتے ہیں. فلموں میں ہم دیکھتے ہیں تو الگ الگ طرح کے نظر آتے ہیں, اس میں کبھی طریقے کرنے کا بھی اس کا فرق ہوگا. وہ آئی تھنک ڈفرینٹ طرح کا اگر آپ ریزلٹ چاہ رہے ہیں, کس طرح سے آپ تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو ٹائپس آف میجک کیا ہے؟ جادو کی اقسام کتنی ہے دنیا میں؟ جی ڈاکٹر ایم. اچھا, اب تک جو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, سائنٹیفکلی بات کروں سارے, 13 اقسام اب تک آئیڈینٹیفائی ہوئی جادو کی. 13 اقسام. اور اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی جس میں ایلوژن بھی کہتے ہیں. آپ کو نظر کا دھوکہ جس کو کہتے ہیں نا, وہ بھی جادو ہے. آج کل تو وہ سائنس ہے. ڈیوڈ کوپرفیلڈ کرتا ہے, اور بہت سارے ٹی وی پہ شوز ہوتے ہیں جہاں وہ عمارت غائب کر دیتا ہے اور پانی پہ چل رہا ہے. دوز آر کالڈ ایلوژنس, نظر کا دھوکہ. دیٹ از آلسو اے پارٹ آف میجک. کسی کو نقصان نہیں, کسی کو نقصان نہیں. اب تو وہ انٹرٹینمنٹ ہے. کبھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو دیکھیں غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے نا. کچھ ایسی ٹریننگز ہیں کہ جس میں باتوں باتوں میں آپ کسی کی پرس نکال لیں, اسے پتہ نہیں چلے گا.
آپ کسی کو وہ چیز دکھائیں جو موجود نہیں ہے اور اس کے لیے وہ ریالٹی ہو جائے گی. تو اگر آپ کسی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں, تو وہ پھر جادو ہے اور وہ کفر ہے, وہ غلط ہے. تو ٹائپس آف میجک 13 ہیں, اس میں ایلوژن بھی آتا ہے, سوسری آتی. سوسری عموماً جو فلم میں دیکھی تھی, فلموں میں دیکھی تھی, اور پلس وہ جو ہوتی تھی